سلام علی مدینہ سے مدینہ تک دوسری فصل۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے احوال کی فہرست۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کا مبارک نام حسین ہے، جو حسن کی تصغیر ہے۔ بعض نے کہا پہلے امام حسن کا نام حمزہ اور امام حسین کا نام جعفر رکھا گیا، پھر رسول خدا نے ان دونوں ناموں کو حسن اور حسین سے تبدیل کر دیا۔ حضرت حسین کا دوسرا نام حضرت ہارون کے چھوٹے بیٹے کے نام پر یعنی شبیر ہے۔ حضرت کے القاب۔ کتاب جنات الخلود میں حضرت کے 16 القاب گنوائے گئے ہیں، جو یہ ہیں: سید، نقی، بر، رشید، طیب، وفی وفا کرنے والا، ذکی مبارک خیر و برکت، تابع اپنے جد کے دین کے پیرو، دلیل رہنما، سبط پیغمبر کی دختر کا بیٹا، شہید طور سینین، نور الخافقین دنیا کی دونوں طرفوں کو روشنی دینے والا، ثانی سبتین ثانی آل ابا خامس آل ابا۔ حضرت کی کنیت۔ حضرت کی 3 کنیتیں نقل ہوئی ہیں، البتہ ایک پر تو اجماع و اتفاق ہے اور باقی 2 میں اختلاف ہے۔ پہلی کنیت ابا عبداللہ، دوسری اور تیسری ابو الآئمہ اور ابو المساکین، کیونکہ حضرت کے زمانے میں کوئی ایسا مسکین نہ تھا مگر حضرت کے لطف اور عنایت اس کے شامل حال تھی۔ حضرت کی عمر مبارک۔ مشہور ہے کہ حضرت 57 سال دنیا میں رہے اور بعض نے 58 برس بھی لکھا ہے۔ حضرت کی بیویاں۔ آپ نے کنیزوں کے علاوہ 5 عورتوں سے عقد کیا، جن کی ترتیب یہ ہے: شہربانو بنت یزگرد کے تذکرہ میں بقول سبط بن جوزی کہ ان کا نام غزالہ تھا، بعض نے سلافہ اور بعض نے ام سلمہ لکھا ہے۔ کامل مبرد نے کہا ہے یہ بی بی بہترین عورتوں میں سے تھی۔ کشف الغمہ میں ہے کہ ان کا نام خولا تھا، جبکہ امیر المومنین نے ان کا نام شہربانو رکھا تھا۔ رباب بنت ابو مرہ بن عروہ بن مسعود، رباب بنت عمرو القیس بن عدی، ام اسحاق بنت طلحہ بن عبید اللہ تیمیہ، قضائیہ جن کے باپ کا نام معلوم نہیں۔ حضرت کی اولاد۔ حضرت کی اولاد کے بارے میں مورخین کا اختلاف ہے۔ بعض نے کہا حضرت کے 6 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا حضرت کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں، بعض نے کہا حضرت کے 6 بیٹے اور 4 بیٹیاں تھیں۔ ان اقوال سے صحیح یہی آخری قول ہے۔ حضرت کے فرزندان میں یہ ہیں: علی اکبر جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے ساتھ شہید ہوئے اور ان کی ماں جناب لیلہ بنت عروہ تھیں۔ علی اوسط جن کا لقب زین العابدین ہے اور ان کی ماں شہربانو تھیں۔ علی اصغر جو طفل شیر خوار تھے اور کربلا میں شہید ہو گئے۔ محمد جو کربلا میں امام کے ساتھ شہید ہوئے۔ عبداللہ کے ایک لحظہ گھنٹہ کے تھے اور شہید ہو گئے، ظہر عاشور کو تولد ہوئے تھے۔ جعفر جن کی ماں قضائیہ تھی، یہ اپنے بابا کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے تھے۔ فاطمہ صغریٰ جو عبداللہ کی بہن تھیں، جو ظہر عاشور کو پیدا ہوئے تھے اور بابا کے دامن میں شہید کیے گئے، یہ بی بی مدینہ میں تھیں، کربلا میں موجود نہ تھیں۔ سکینہ جن کی ماں رباب بنت عمرو القیس تھیں اور یہ بی بی حشام بن عبد المالک کے دور میں فوت ہوئیں۔ فاطمہ کبریٰ یہ حسن بن علی کی زوجہ تھیں، ان کی ماں ام اسحاق تھیں۔ رقیہ جن کی ماں شہربانو تھیں، اپنے باپ کے ساتھ مدینہ سے کربلا آئیں اور شام میں 5 سال کی عمر
یا 7 سال کی عمر میں وفات پائی۔ حضرت کی شہادت کا دن اور مہینہ۔ روز شہادت میں اختلاف ہے، بعض نے روز جمعہ اور بعض نے سوموار لکھا ہے، لیکن پہلا قول صحیح ہے۔ لیکن شہادت کا مہینہ محرم ہے اور اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ شہادت کا سال اور مقام۔ حضرت 61 ہجری میں شہید ہوئے اور اسی سال کئی گروہ خون حسین علیہ السلام کا انتقام لینے کی خاطر اٹھے اور تمام قاتلوں، ان کے معاونوں اور ان کے تمام ظالموں کو جو سانحۂ کربلا میں موجود تھے قتل کر دیا، اور ان سے ایک شخص بھی باقی نہ بچا۔ البتہ جنات الخلود کے مطابق انتقام لینے والے گروہ کے ہاتھ سے ایک شخص بھاگ گیا، جس کی داڑھی میں اسی سال کے آخر میں آگ لگی اور وہ جل گیا۔ وہ آگ سے نجات کی خاطر فرات میں غوطہ زن ہوا، لیکن موت سے نجات نہ پا سکا اور پانی ہی میں جہنم رسید ہوا۔ حضرت کا مقام شہادت۔ یہ مقام امام حسین کی قبر مطہر کے نزدیک ہے۔ حضرت نے جنگ کے دوران میں بہت تگ و دو کی، مگر زخموں کی کثرت کی بنا پر قدرت و قوت کے ختم ہونے کے بعد بے تاب ہو گئے تو اپنی سواری سے اترے اور خاک پر بیٹھ گئے، اور گروہ دشمنان جو ظاہراً میں مسلمان اور حقیقت میں کافروں اور مشرکوں سے بدتر تھا، حضرت کے ارد گرد جمع ہو گیا اور تیروں، نیزوں اور دیگر اسلحہ سے جو وجود پاک پر ظلم کیا، جس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ مدت امامت۔ حضرت کی امامت کی مدت 11 یا 12 سال ہے۔ مدینہ سے مدینہ تک۔ تیسری فصل۔ حضرت امام حسین کے خصائص، فضائل اور مناقب۔ حقہ کہ عجب مرتبہ سبط نبی ہے، کیا خالق اکبر نے شرافت اسے دی ہے فاطمہ ماں نانا نبی باپ علی ہے، بچپن سے وہ مقبول جناب احدی ہے، جبریل سوا کیا کوئی اس راز کو جانے، جس چیز پہ ہٹ کی ہے وہ بھیجی ہے خدا نے، درگاہ الہی میں یہ تھی عزت و توقیر، اٹھتی تھی جو اطاعت کے لیے مادر دلگیر، جبریل سے فرماتا تھا یہ مالک تقدیر، جھولے کو جھولا تو کہ نہ بے چین ہو شبیر، زہرا کے پسر سے کوئی پیارا نہیں ہم کو، زہرا کے پسر سے کوئی پیارا نہیں ہم کو، ایذا اسے ہوئے یہ گوارا نہیں ہم کو۔ روایات اور اخبار سے استفادہ ہوتا ہے۔ حضرت تمام اچھی صفات کے حامل اور فضائل اخلاقی کے مالک تھے۔ ان میں سے تواضع اور عاجزی کے بارے میں علامہ مجلسی بہار الانوار میں مصدع سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین ایسے مساکین سے گزرے جنہوں نے چادر بچھائی ہوئی تھی اور اس پر ہڈیاں رکھی تھیں، جن کو چوسنے اور کھانے میں مصروف تھے۔ ان مساکین نے حضرت کو دعوت دی کہ بسم اللہ آئیں۔ حضرت فوراً دوزانوں ہو کر ان مساکین میں بیٹھ گئے اور ان کے ساتھ کھانے میں مصروف ہو گئے، اور بعد میں اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان اللہ لا يحب المستکبرین، خدا متکبرین کو پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا، میں نے تمہاری دعوت قبول کی، تم میری دعوت قبول کر لو۔ انہوں نے عرض کیا، ہاں فرزند رسول۔ پس وہ اٹھے اور حضرت کے ہمراہ آپ کے گھر آ گئے۔ امام نے اپنی کنیز سے فرمایا، جو کچھ گھر میں موجود ہے وہ لے آؤ۔ آپ کے جود و سخاوت کے بارے میں مرحوم مجلسی نے کئی احادیث ذکر کی ہیں، جن سے صرف 3 حدیثیں بطور نمونہ پیش ہیں۔ امام نے فرمایا، پیغمبر کی یہ کلام بالکل صحیح ہے کہ انہوں نے فرمایا، نماز کے بعد سب سے بہتر اور برتر عمل مومن کو خوش کرنا جس میں گناہ نہ ہو، کیونکہ میں نے ایک غلام کو دیکھا کہ کتے کو غذا دے رہا تھا تو اس کی وجہ پوچھی۔ غلام نے کہا،
اے فرزند رسول، چونکہ میں غم و اندو میں ہوں، میرا خیال ہے کہ شاید ان کے دل کو خوش کرنے سے میرا غم دور ہو جائے، کیونکہ میرا مالک یہودی ہے، اس لیے زیادہ غم زدہ ہوں۔ میری خواہش ہے کہ اس سے میری جان چھوٹ جائے۔ حضرت یہ بات سن کر واپس گھر آئے اور اس یہودی کی طرف 200 دینار غلام کی قیمت بھیجی تاکہ غلام کو خرید کر آزاد کیا جائے۔ یہودی نے عرض کیا، غلام آپ کے قدموں پر قربان کر دوں، آپ کے حوالے کرتا ہوں اور غلام کو ایک باغ بھی دیتا ہوں، البتہ اپنی رقم اپنے پاس رکھیں۔ حضرت نے فرمایا، یہ مال میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ اس نے عرض کیا، میں نے آپ کے مال کو قبول کیا، لیکن غلام کو ہدیہ دے دیا ہے۔ حضرت نے فرمایا، میں نے غلام کو آزاد کر دیا اور یہ مال بھی اسے بخش دیا۔ یہودی کی بیوی نے کہا، پس میں اسلام قبول کرتی ہوں اور اپنا حق مہر اپنے شوہر کو معاف کرتی ہوں۔ یہودی نے عرض کیا کہ میں بھی اسلام قبول کرتا ہوں اور اپنا گھر اپنی بیوی کو بخشتا ہوں۔ مرحوم مجلسی نے بہار الانوار میں اختب خوارزمی کی مقتل آل رسول سے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ ایک عربی دیہاتی امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور عرض کیا، اے فرزند رسول، میں نے ایک کامل دیت کی ضمانت دی ہے، اب اس دیت کی قیمت ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ اپنے دل میں سوچا کہ لوگوں سے کریم ترین شخص سے سوال کروں اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ میں کسی کو کریم نہیں سمجھتا۔ حضرت نے فرمایا، اے بھائی، میں 3 مسئلے آپ سے پوچھتا ہوں، اگر ایک کا جواب دیا تو ایک حصہ سوال کا عطا کروں گا، اگر 2 سوالوں کا جواب دیا تو 2 حصے، اگر 3 مسئلوں کا جواب دیا تو مکمل دیت دوں گا۔ اس دیہاتی نے عرض کیا، اے فرزند رسول، آپ جیسی عظیم ہستی مجھ جیسے جاہل سے سوال کرے؟ آپ علم الہی کے خزانے ہیں، میں کیا بتا سکتا ہوں؟ حضرت نے فرمایا، میں نے اپنے نانا سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا، ہر شخص کی معرفت کے مطابق اس سے نیکی کی جائے۔ دیہاتی نے عرض کی، بس آپ سوال کریں، اگر جواب آیا تو ٹھیک، ورنہ سوال کا جواب تو سیکھ لوں گا۔ حضرت نے فرمایا، سب سے افضل و برتر عمل کون سا ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، خدا پر ایمان۔ حضرت نے پوچھا، کون سی چیز ہلاکت سے نجات کا باعث ہے؟ دیہاتی نے جواب دیا، خدا پر بھروسہ، اطمینان اور توکل۔ حضرت نے پوچھا کہ مرد کی زینت کیا ہے؟ دیہاتی نے عرض کیا، ایسا علم زینت ہے جس کے ساتھ حلم اور بردباری ہو۔ حضرت نے پوچھا، اگر کسی مرد کے پاس علم نہ ہو تو پھر زینت کیا ہوگی؟ دیہاتی نے عرض کیا، ایسا مال جس کے ساتھ مروت، جواں مردی اور سخاوت ہو۔ حضرت نے پوچھا، اگر یہ مال بھی نہ ہو تو زینت کیا ہوگی؟ دیہاتی نے عرض کیا، پھر ایسا فقر زینت ہوتی ہے جس کے ساتھ صبر و تحمل ہو۔ حضرت نے پوچھا، اگر یہ بھی نہ ہو تو پھر کیا زینت ہوگی؟ دیہاتی نے عرض کیا، اگر نہ علم، نہ مال، نہ فخر و صبر ہو تو پھر آسمان سے بجلی گرے اور وہ شخص جل جائے، کیونکہ ایسا شخص چلنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ حضرت مسکرائے اور ایک تھیلی جس میں 1000 دینار سونے کا تھا، اس کے ساتھ ایک انگشتری جس کی قیمت 200 درہم تھی، اسے دے دی اور فرمایا، یہ دینار اپنے قرض خواہ کو دینا اور انگوٹھی کو اپنے مخارج کے لیے استعمال کرنا۔ دیہاتی نے حضرت سے یہ عنایت وصول اور عرض کیا کہ واقعاً خدا ہی جانتا ہے کہ رسالت کو کہاں رکھنا ہے۔ بہار الانوار جلد 22 صفحہ 196۔ عمرو بن دینار کہتا ہے کہ ایک مرتبہ اسامہ بن زید جب بیمار تھا، حضرت امام حسین علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے گئے تو وہ غم مندو اور حسرت سے رو رہا تھا۔ حضرت نے فرمایا، بھائی روتے کیوں ہو؟ وہ عرض کرنے لگا، 60,000 درہم کا مقروض ہوں۔ حضرت نے فرمایا، تمہارا قرضہ میرے ذمے ہے،
تم پریشان نہ ہو، میں ادا کروں گا۔ اس نے عرض کیا، مجھے خوف ہے کہ قرض کی ادائیگی سے پہلے ہی دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ حضرت نے فرمایا، تم نہیں مرو گے مگر اس وقت تک جب میں تمہارا قرضہ اتار چکا ہوں گا۔ راوی کہتا ہے، اسامہ کے مرنے سے پہلے حضرت نے قرض ادا کر دیا۔ بہار الانوار جلد 44 صفحہ نمبر 189۔ آپ کی شجاعت اور دلیری کے بارے میں اخبار اور احادیث بہت ہیں۔ صرف وہ کربلا کا واقعہ ہی کافی ہے، کیونکہ لشکر یزید کی کم از کم تعداد 30,000 تھی اور حضرت کے لشکر کا زیادہ سے زیادہ تعداد 200 نفر سے زیادہ نہ تھی۔ اس کے باوجود معمولی سا خوف بھی ان کے دل پر لاحق نہ ہوا، بلکہ پوری قدرت طاقت سے ان روبہ صفت ملعونوں کے ساتھ کھڑے رہے۔ اگرچہ تمام عزیز حضرت کی آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے، پیاس اور بھوک اپنے نقطۂ عروج پر تھی، نیز دکھوں اور پیاس نے حضرت کو تھکا دیا تھا، لیکن پھر بھی اس لشکر سے ٹکرائے اور ان کو قتل کیا اور کشتیوں کے پشتے لگا دیے، اور بے روایت معتبر تقریباً 1900 نفری فی النار کیے، جبکہ زخمی ان کے علاوہ ہیں۔ اس قدر تعداد کو چند گھنٹوں میں قتل کر دینا زمانے کے عجائب میں سے ہے، اور حقیقتاً نہ اس کی پہلے کوئی نظیر تھی اور نہ بعد میں ایسا ہوا اور نہ ہوگا۔ مؤلف کہتا ہے، ہماری اصلی غرض ان حوادث و واقعات کو بیان کرنا ہے جو امام کے ابتدائے مدینہ سے کربلا اور کربلا سے مدینہ تک کے سفر میں پیش آئے، لہٰذا بات مختصر کرتے ہیں تاکہ مقصود کو زیادہ سے زیادہ بیان کر سکیں۔ البتہ قیام امام کے شروع ہونے سے پہلے مناسب سمجھتے ہیں کہ یزید بن معاویہ کے مسلط ہو جانے کے علل و اسباب اور اس کے امر خلافت کو اپنے ہاتھ میں لینے کی وجوہات بیان کریں اور پھر اپنے مطلوب کا ذکر کریں۔